حسین پر گریا۔ اس مرتبہ متعدد بار میں یہ بات عرض کر چکا، کوشش کیجیے جوانان عزیز، بزرگان محترم، مرد حضرات، خواتین، آقا حسین کو روزانہ ایک بار السلام علیکم یا اللہ۔ محرم میں بطور خاص، اور ممکن ہو تو مدت العمر، ہر روز زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں آپ کا سلام آقا کی بارگاہ میں نہ پہنچے۔ آقا کا حق ہے اس پوری کائنات پر، آقا کا بہت حق ہے ہم میں سے ایک ایک کی گردن پر۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آقا کا حق کتنا ہے، اور یہ بھی اندازہ نہیں کہ آقا کا دار آخرت میں مرتبہ کتنا ہے۔ عظیم ترین فقہا اور مجتہدین اور علماء میں سے ایک تھے ملا آخند خراسانی، صاحب کفایت الرسول۔ جب اس دنیا سے ان کا انتقال ہوا ہے تو اپنے ایک عزیز دوست بزرگوار کی خواب میں آئے، اور یہی واقعہ آیت اللہ العظمیٰ نائینی کے تعلق سے نقل کیا جاتا ہے۔ جب آقا نائینی اس دنیا سے گزر گئے اور بعد میں خواب میں آئے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، اصولی تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، انقلابی تھے، بہت کام تھے ان کے۔ جس کے خواب میں آئے توقع کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں اندازہ نہیں، جب تک اس دنیا میں رہو گے، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، اس حصار میں جب تک رہو گے، تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ دار آخرت میں حسین کا مرتبہ کتنا ہے۔ حسین 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 بہت بڑا مرتبہ ہے، تصور نہیں کر سکتے، اور جب تصور نہیں کر سکتے تو ہم الفاظ میں کوئی تعبیر بھی کیا پیش کر سکتے ہیں۔ انہوں کا دار آخرت میں وہاں حسین کا جو مرتبہ ہے، تم یہاں جب تک ہو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا مرتبہ ہے آپ، اور اسی لیے آپ سے ہم کہہ رہے ہیں گریا۔ ائمہ اہل بیت نے کہا ہے کسی غم میں رونا ہو تو میرے آقا حسین۔ لیکن حسین پر گریے کا سلسلہ کب سے جاری ہے؟ کل رات کی مجلس میں یہاں کہہ رہا تھا کہ پہلی مجلس کا تذکرہ کر دوں، جب حسین دنیا میں آئے ہیں تو رسول اللہ نے مصائب بیان کیے اور گریا ہوا۔ ارے اس سے بھی پہلے سے گریے کا سلسلہ جاری ہے۔ آدم نے گریا کیا حسین پر، نوح نے گریا کیا حسین پر، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے حسین پر گریا نہ کیا۔ کوئی اسے باور کرے یا نہ کرے، ہمارے یہاں معتبر روایتیں ہیں، مستفیضہ ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر فن حدیث میں، صناعت حدیث میں درک رکھتا ہے۔ معصومین سے یہ روایتیں ملی۔ جب آدم توبہ کر رہے تھے، جبرائیل انہیں تلقین فرما رہے تھے رب العزت کی طرف سے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ وحسن وحسین۔ پانچوں نام لیے، جب پانچویں نام پر آئے تو آنکھوں سے آنسو ابل گئے۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا سبب ہے کہ جب میں نے حسین کا نام لیا تو دل بے قرار ہو، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل نے اسی وقت کہا ہاں یہ آپ کی نسل سے ہونے والا ختم رسول کا وہ فرزند ہے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا دریا کے کنارے ذبح کیا جائے۔
اجرکم علی اللہ. آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. بالکل اسی کیفیت سے جب خمسہ نجبہ کے نام لے کر ان کے توسل سے جناب نوح نے دعا کی، کشتی پر تھے، جب حسین کا نام لیا بے اختیار گریہ کیا. نوح تو ویسے ہی گریہ بہت کیا کرتے تھے، نوح کا نام نوح اسی لیے رکھا گیا، لیکن جب حسین کا نام لیا ہے تو ایک خاص گریہ طاری ہوا، جوش عشق. کہنے لگے جبرائیل یہ تم نے کون سے نام لیے ہیں اور سکھائے ہیں؟ جبرائیل نے پھر واقعہ کربلا دہرایا. تمام انبیاء حسین کی ولادت سے پہلے گریہ کرتے ہوئے گئے، اور خاتم النبیین حسین کی ولادت سے پہلے گریہ کیا، حسین کی ولادت کے وقت گریہ کیا، حسین کو بار بار دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے، حسین کو آغوش میں لیتے تھے گریہ کرتے تھے. حسین کی عمر ابھی کیا تھی، پیدائش سے لے کر اور وصال پیغمبر تک 5-6 برس کی عمر، 7 برس کی عمر، لیکن بار بار جب پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے گریہ کرتے تھے، جب حلقوں میں مبارک پہ بوسہ دیتے تھے گریہ کرتے تھے، کرتے کے بٹن کھولتے تھے سینے پہ بوسہ دیتے تھے گریہ کرتے تھے. حسین جب پیاس کا اظہار کرتے تھے رسول گریہ کرتے تھے. کتنی بار رسول نے حسین پہ گریہ کیا ہے، آج دنیا ہمیں گریہ کرنے سے روکتی ہے. یہ گریہ ہے جو اس قوم کو پروان چڑھاتا ہے جو دنیا میں بڑے بڑے انقلاب لاتی ہے. اس گریہ کی مخالفت نہ کیجیے، اس گریہ کی مخالفت نہ کیجیے. یہ آنکھیں اللہ نے دی اس لیے ہیں کہ آپ حسین پر گریہ کریں. بس وقت تمام ہو گیا، آخری جملہ کہہ کے گفتگو تمام کر. جبرائیل یہی کہتے رہے نا ہر نبی سے کہ خاتم النبیین کا نواسا ہوگا، جسے خاتم النبیین ہی کی امت 3 دن کا بھوکا پیاسا دریا کے کنارے ذبح کرے گی. بس ایک جملہ کہہ کے خاموش ہو جاؤں گا. ہمارے ائمہ نے بار بار انتہائی حزن و علم کے ساتھ ایک جملہ کہا ہے، ارے کسی بھی غم میں رونا آئے تو حسین پر رونا، اس لیے کہ حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا اور اس طرح ذبح کیا گیا. قتل الحسین ذبح الحسین کما یذبح الکبش. ارے جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے ایسے حسین کو ذبح کر دیا. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا معبود. پروردگار ہماری اس مختصر سی حقیر سی عبادت اعضاء کو قبول فرما. پروردگار روح زمین پر جہاں جہاں فرش اعضاء بچھائے، جہاں جہاں عزاداران حسین عزاداری میں مصروف ہیں، ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار دنیا میں جہاں بھی بے چینیاں ہیں، بے امنیاں ہیں، جنگ و جدل ہے، وہاں اپنے لطف و کرم سے امن و امان قائم فرما. پروردگار ظالمین کے دست نحس کو کوتاہ کر دے. پروردگار مظلومین جہان کی نصرت فرما. پروردگار رہبر شہید کی روح کو بلندیاں اور درجات کو بلند سے بلند تر فرما. پروردگار ان کے فرزند رہبر موجود حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں. پروردگار ملت اسلامیہ کو ولایت علی ابن ابی طالب پہ متحد فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما.